بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں عتیق الرحمان BTC ٹیچر آپ تمام کا MCGM BTC آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ بچوں، آج کے سیشن میں ہم یہاں پر شماریات کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ شماریات میں اس سے پہلے ہم نے جو ہے تو 7.1 ایکسرسائز حل کی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم 7.2 ایکسرسائز یہاں پر حل کریں گے۔ تو چلیے ہم یہاں پر نویں جماعت میں ریاضی حصہ 1 میں یہاں پر بات کر رہے ہیں شماریات کے بارے میں۔ تو موتیات کا جمع کرنا اور شماریات کے تعلق سے یہاں پر ہم بات کریں گے آج کے سیشن میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں پر جو معلومات حاصل کرنے والے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر موتیات کا جمع کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر 7.2 ایکسرسائز حل کریں گے، مشقی سیٹ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھیں گے موتیات کی جماعت بندی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو غیر جماعت بند تعددی تقسیم کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اور جماعت بند تعددی تقسیم کی جدول کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو یہاں پر ہم مشمولی یا غیر مسلسل طریقہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو غیر مشمولی طریقہ یا مسلسل صورت جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آج کے سیشن میں ان تمام نکات کے بارے میں ہم یہاں پر معلومات حاصل کرنے والے ہیں، ڈسکشن کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے موتیات کا شماریات سے ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں بات۔ تو شماریات میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ کسی بڑے گروہ کا مطالعہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کے لیے کچھ اجزاء کا مناسب چھوٹا گروہ بے ترتیب طریقے سے منتخب کرتے ہیں۔ یہ بڑے گروہ کی نمائندگی کرنے والا گروہ ہوتا ہے۔ موتیات کی عددی صورت کا تجزیہ کر کے کچھ نتائج اخذ کرنے کے مطالعے کو ہم شماریات کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نمائندہ گروہ کے مطالعے کے لیے موتیات جمع کی جاتی ہے۔ یہ موتیات اکثر عددی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کا تجزیہ کر کے کچھ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے مطالعے کو ہم شماریات کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس میں یہاں پر ہم انگریزی میں اسے اسٹیٹسٹک کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاطینی لفظ جو ہے اسٹیٹس سے جو ہے تو ہم اکثر آج کل واٹس ایپ میں اسٹیٹس اس لفظ کو کافی سمجھتے ہیں۔ تو اسٹیٹس اس لفظ سے جو ہے تو یہ بنا ہوا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ریاست کی حالت ہوتا ہے۔ اس بنا پر پہلے شماریات کا علم ریاستوں کے انتظامی امور سے تعلق رکھتا تھا، لیکن فی الحال اس علم کا استعمال سبھی شعبوں میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سر رونالڈ ایلمر فشر نے جو ہے تو 17 فروری 1990 سے 29 جولائی 1962 یہ ان کا وقت ہے، اس کو جو ہے تو جدید علم شماریات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انگریز ماہر معاشیات تھے جن کو جو ہے تو جدید علم شماریات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ تو اس طرح سے بچوں یہ شماریات کی کچھ بنیادی معلومات تھی۔ اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو موتیات کا جمع کرنا، جسے ہم ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کسی مخصوص گروہ کے تعلق سے جو معلومات جمع کرتے ہیں وہ خاص طور پر
اعداد کی شکل میں ہوتی ہے، اسے موتیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موتیات۔ پھر اس کے بعد میں ابتدائی موتیات، پرائمری ڈیٹا جسے کہتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ موتیات جمع کرنے سے پہلے ہم اسے کس لیے استعمال کرنے والے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی فرد معلومات حاصل کرنے کی جگہ جا کر سوالات پوچھ کر، تعداد گن کر وغیرہ طریقے سے موتیات جمع کرتا ہے تو اس موتیات کو ابتدائی موتیات، پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے ثانوی ڈیٹا کے بارے میں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ کچھ حالات میں وقت کی دستیابی، آلات کی کمی جیسی وجوہات کی بنا پر موتیات جمع کرنے کا اندراج ذاتی طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وقت دوسروں کے ذریعے جمع کی ہوئی موتیات، سرکاری دفتروں کے ذریعے شائع کردہ موتیات، سرکاری شعبوں میں دستیاب معلومات، تحقیقی مضامین کی صورت میں موجود موتیات استعمال کرتے ہیں۔ ایسے موتیات کو ثانوی موتیات، سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تحقیق کرنے والا فرد کسی ادارے کے ذریعے پہلے سے جمع کردہ موتیات یا سرکاری دفتروں کے ذریعے شائع شدہ معلومات یا سرکاری شعبوں میں دستیاب موتیات کو استعمال کرتا ہے تو اس قسم کی موتیات کو ثانوی موتیات، سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ابتدائی موتیات اور ثانوی موتیات کے تعلق سے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی موتیات کے بارے میں اگر بات کریں ہم یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ اندراج کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے اس میں۔ دوسرا جو ہے تو موتیات کی معلومات تازہ ترین اور تفصیلی ہوتی ہے، اور تیسرا اس میں نقطہ دیکھتے ہیں کہ معلومات جو ہے تو درست اور قابل اعتماد ہوتی ہے، ابتدائی معلومات۔ اور ثانوی معلومات میں دیکھتے ہیں کہ فوراً دستیاب ہو سکتی ہے ثانوی معلومات، اس لیے حاصل کرنے میں کم وقت درکار ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے اندراج کی ہوئی معلومات لینے کی وجہ سے وہ تازہ ترین ہی ہوگی ایسا نہیں کہہ سکتے، معلومات کی تفصیل کبھی کبھار کم پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے ثانوی موتیات اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ضروری معلومات تھے بچوں جو ہم نے آپ کو موتیات، جو ڈیٹا کلیکشن جو ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو پریکٹس سیٹ 7.2 دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے یہاں پر جو دیا ہوا ہے کہ ذیل کے مطابق جمع کی گئی موتیات کی ابتدائی یا ثانوی موتیات میں جماعت بندی کیجیے۔ جیسے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں براہ راست اسکول کے ہر کلاس روم میں جا کر ہر طالب علم کی حاضری کی معلومات جمع کی گئی، تو یہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ابتدائی موتیات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہر طالب علم کے اونچائی کی معلومات ہیڈ آفس میں فوراً بھیجنے کے لیے اسکول کے جسمانی تعلیم کے شعبے کے اندراجات سے معلومات حاصل کی گئی، تو یہ معلومات کیسی ہوئی ہے؟ یہ معلومات ہم دیکھیں گے کہ ثانوی معلومات ہوئی ہے نا، یعنی یہ معلومات جو ہے تو پہلے سے دفتر میں موجود تھی اور اس سے صرف لیا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ تیسرا سوال ہے کہ ناندپور کے ہر خاندان کے اسکول نہ جانے والے طلبہ کی معلومات ذاتی طور پر گھر جا کر جو ہے تو جمع کی گئی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے؟ یہ ابتدائی معلومات ہے، انہیں فزیکلی جو ہے تو آبزرویشن کیا گیا اور معلومات کو اسی وقت کلیکٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی معلومات میں شامل ہے، یعنی ابتدائی موتیات میں شامل ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ سائنس پروجیکٹ کے لیے براہ راست جنگل میں جا کر درختوں کا مشاہدہ کر کے معلومات جمع کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسی ہیں؟ یہ بھی ابتدائی معلومات ہے، ابتدائی موتیات ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7.2 میں بچوں بہت ہی مختصر ایکسرسائز ہے، یہاں پر ایک ہی سوال دیا گیا ہے اور اس کے تمام جوابات ہم نے یہاں پر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور موتیات کی جماعت بندی کے بارے میں یہاں پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خام موتیات کو بہتر طور پر
बामानी बनाने के लिए इन्हें मुख्तलिफ ग्रोह या जमातों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आमतौर पर कि तकसीम करने के इस अमल को मौतियात की जमात बंदी या ताद्दुदी तकसीम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ताद्दुदी तकसीम की जदुल बनाने के जो दो तरीके हैं वो उनमें हम देखते हैं कि एक तरीका है गैर जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदुल, और दूसरा तरीका है इसमें जो है तो दी हुई खाम अददी मौतियात को सऊदी या हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं नुज़ूली तरतीब में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिए इसमें, और किसी अदद के मुसलसल वक़ू होने को शुमारियाती निशानात यानी टैली मार्क के ज़रिए जो है तो ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसे। और इस किस्म की तकसीम की जदुल में 3 कॉलम होते हैं जो शुमारियाती निशान और ताद्दुद को ज़ाहिर करते हैं। इन 3 कॉलमों में मुतालिका खाम मौतियात का इंदराज किया जाता है। तो तमाम जो है तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम ताद्दुद की कुल तादाद को n से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जबकि तमाम ताद्दुदों की जमा को जो है तो सिग्मा एफ आई से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम देखते हैं कि अगर शुमारों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो जदुल बनाने में काफ़ी दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों ये गैर जमात बंद ताद्दुदी तकसीम के ताल्लुक़ से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदुल के बारे में। तो हम देखते हैं कि जब मौतियात के शुमारों की तादाद ज़्यादा होती है तब गैर जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदुल की वसत ज़्यादा होती है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है और इन मौतियात का तज्ज़िया करना और कोई नतीजा अख़ज़ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जब शुमारों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो मौतियात की ग्रोह बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जमात बंद ताद्दुदी तकसीम जदुल बनाने के जो है तो 2 तरीके हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला तरीका है वो है मशमूली तरीका या गैर मुसलसल तरीका। ठीक है, जिसे हम इंक्लूसिव मेथड डिसकंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं जिसे। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा मेथड है वो है गैर मशमूली या मुतसन्नाई तरीका, जिसे मुसलसल सूरत का तरीका भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर इस तरह से, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लूसिव मेथड या कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इन 2 तरीक़ों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं बच्चों। तो इसमें हम देखेंगे मशमूली जो या गैर मुसलसल तरीका है उसके ताल्लुक़ से चंद अहम इस्तिलाहात है, उसके ताल्लुक़ से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं मौतियात की वसत के ताल्लुक़ से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि मौतियात के सबसे बड़े और सबसे छोटे अदद के फ़र्क को मौतियात की वसत रेंज कहते हैं। ठीक है, याद रखिए मौतियात की वसत किसे कहते हैं, तो मौतियात के सबसे बड़े और सबसे छोटे अदद के फ़र्क को मौतियात की वसत कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसी तरह से अगर दी हुई मौतियात में सबसे छोटा अदद 21 और सबसे बड़ा अदद 60 हो तो इस मौतियात की वसत क्या होगी, तो 60 - 21 = 39। इस तरह से जो है तो इसकी वसत होगी, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है,
اسی طرح سے ہم اس کے بعد بات کریں گے یہاں پر وقفہ جماعت یا وقفہ جماعت کے تعلق سے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دی ہوئی موتیات 21 اور 60 کو جن پر اوپر بحث کی گئی ہے موضوع گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اسے. جیسے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ حد جماعت اگر ہمیں یہاں پر لینا ہے تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کی ڈسکرپشن ہم یہاں پر کر لیتے ہیں کہ جیسے 21 سے 30 اور 31 سے 40 اسی طرح سے 51 سے 60 ان گروپوں کو جماعتیں یا وقفہ جماعت کلاس انٹرولز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں حد جماعت دیکھتے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جماعت 21 سے 30 میں بالترتیب نچلی حد اور حد جماعت اور اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو اوپری حد جماعت ہے. اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. حد جماعت میں یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں جماعت 21 سے 30 میں 21 اور 30 بالترتیب نچلی حد جماعت اور اوپری حد جماعت ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ تعدد کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں ہم یہاں پر فریکوینسی جس سے کہتے ہیں ہم یہاں پر تو اس میں دیکھتے ہیں کہ موتیات میں سے کسی مخصوص جماعت میں مشاہدات کی تعداد کو اس جماعت کا تعدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جماعت 21 اور 30 میں مشاہدات کی تعداد 5 ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت 21 سے 30 کا تعدد 5 ہے. اس طرح سے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے. اس طرح سے اگر ہم یہاں پر بات کریں طول جماعت کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس میں جو ہے تو 21 سے 30 کا طول جماعت اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بچوں 21 سے 30 تک کے یا 31 سے 40 تک کا طول جماعت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں کیا ملے گا 31 مائنس 21 از اکول ٹو 10 ہے نا. یا جو ہے تو 40 مائنس 30 کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا 10. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو متواتر جماعتوں کا نچلی حدوں یا اوپری حدوں کے درمیان فرق کو جو ہے تو طول جماعت یا عرض جماعت یا وقفہ جماعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے اس میں. جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں 21 سے 30 یا 31 سے 40 اس میں کتنے کا فرق ملے گا ہمیں یہاں پر 10 کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر وسط جماعت کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کسی جماعت کی اوپری حد اور نچلی حدوں کے حسابی میانیہ یعنی اوسط کو جو ہے تو وسط جماعت یا وقفہ جماعت کی نچلی وسطی قیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اور ایک بار اس سے کہ کسی جماعت کی اوپری اور نچلی حدوں کے حسابی میانیہ یعنی اوسط کو وسط جماعت یا وقفہ جماعت کی وسطی قیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم اس کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں وسط جماعت کا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپری حد جمع نچلی حد بٹے 2. ٹھیک ہے. مثلاً اگر جماعت ہم یہاں پر 21 سے 30 کا وسط جماعت دیکھ رہے ہیں تو کیا ملے گا ہمیں یہاں پر 21 جمع 30. ٹھیک ہے. اگر ہم اوپری حد دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو ہمیں کتنی مل رہی ہے اور نچلی حد دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنی مل رہی ہے تو 21 اور 30 ہے. ٹھیک ہے. بٹے 2. تو ان دونوں کی جمع کریں گے ہم تو یہاں پر کتنا ملے گا ہمیں 51 بٹے 2 یعنی جواب کیا ہوگا ہمارا یہاں پر 25.5. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو متواتر وسط جماعت کا فرق بھی طول جماعت یا وقفہ جماعت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے اس طرح سے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں بچوں اور جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے
اس کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے. غیر مشمولی طریقہ یا مسلسل صورت جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وقفہ جماعت 21 سے 30 یا 31 سے 40 لیں تو 30 اور 31 کے درمیان واقع کوئی شمارہ، کوئی مشاہدہ جدول میں شامل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر ہم وقفہ جماعت 21 سے 31، 31 سے 41 لیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ 31 کو کس جماعت میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس مشکل سے عہدہ برآمد ہونے کے لیے یہ روایت بنا لی گئی ہے کہ ہر وقفہ جماعت کی نچلی حد اس جماعت میں شامل ہے اور اوپری حد اس جماعت سے خارج ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے جماعت کے حدود کے تعلق سے، کلاس باؤنڈریز کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مشمولی طریقے میں جماعتوں کو مسلسل کرنے کے لیے ایک جماعت کی اوپری حد اور اس کے فوراً بعد کی جماعت کی نچلی حد کے اوسط کو اس جماعت کی حقیقی اوپری حد کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں یہی اس جماعت کے فوراً بعد کی جماعت کی حقیقی نچلی حد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. اس طرح ہمیں جو ہے تو مسلسل جماعتیں حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے اسے. اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر اجتماعی تعدد کی جدول کے بارے میں، جسے ہم کمیولیٹیو فریکوینسی ٹیبل کہتے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ غیر مشمولی طریقے میں کسی جماعت کی اوپری حد سے کم جماعتی تعدد اس جماعت کی تعدد اور اس سے قبل کی تمام جماعتوں کے تعددوں کا مجموعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی جماعت کی نچلی حد سے زیادہ اجتماعی تعدد اس جماعت کے تعدد اور اس کے بعد آنے والی جماعتوں کے تعددوں کا مجموعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے. تو اس طرح سے غیر مشمولی طریقہ یا مسلسل صورت یہ ہم نے یہاں پر اس طرح سے دیکھی ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو تھوڑا ہلکا سا اسے سمجھ لیتے ہیں تعددی تقسیمی جدول کو. تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر اس کے دو حصے ہیں، ایک تو غیر جماعت بند اور دوسرا جو ہے تو جماعت بند. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غیر جماعت بند. تو اس میں طلبہ کی تعداد ہیں، نویں جماعت میں طلبہ کی تعداد، نویں جماعت میں طلبہ کی عمر یہاں پر دی ہوئی ہے اور تعداد دی ہوئی ہے ان کی. ٹھیک ہے، طلبہ کی تعداد دی ہوئی ہے اور ان کی عمریں دی ہوئی ہیں اس طرح سے. تو یہ غیر جماعت بند. اور اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو جماعت بند میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں مشمولی طریقہ یا وقف جماعت اور غیر مشمولی طریقہ مسلسل جماعت جسے کہتے ہیں یہاں پر. تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر مشمولی طریقے میں طلبہ کی تعداد اور جوتے کا نمبر ہے 2 سے 4. ٹھیک ہے، اسی طرح سے 29 طلبہ جو ہے تو 5 سے 7 نمبر کا جوتا انہیں لگتا ہے اور 7 طلبہ جنہیں 8 سے 10 نمبر کا جوتا لگتا ہے. تو اس طرح سے یہ مشمولی طریقے میں یہ بتایا گیا ہے. اس طرح سے ہم یہاں پر اونچائی اگر دیکھتے ہیں غیر مشمولی طریقہ مسلسل جماعت میں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کنٹینیویشن یہاں پر ملے گا آپ کو. تو 18 طلبہ کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو 150 سینٹی میٹر سے 145 سے 150 سینٹی میٹر اونچائی ہے. اور 27 طلبہ کی تعداد اگر دیکھتے ہیں ہم یہاں پر تو 150 سے 155 اونچائی جو ہے تو یہاں پر سینٹی میٹر میں ملتی ہے. اسی طرح سے تین طلبہ ایسے ہیں جو کہ کیسے ہیں، جن کی 155 سے 160 سینٹی میٹر اونچائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بچوں یہاں پر اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے.
تو اس طرح سے بچوں یہاں پر ہم نے یہ کچھ معلومات آپ کو یہاں پر فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ نے اسے ضرور سے سمجھا ہوگا. اس کے بعد ہم جو 7.3 ایکسرسائز یہاں پر حل کرنے والے ہیں اس میں بچوں اس کا استعمال یہاں پر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد ہم یہاں پر جو ہے تو 7.3 اس ایکسرسائز کو یہاں پر حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے جب تک کہ اس کی پریکٹس کیجیے.